السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز معذرت بھائی ایک کیسے؟ سیکنڈ بار میں ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ بھی کو بھائی ابیل بھائی بہت زیادہ معذرت، وہ پھر بات سے بات نکلتی جاتی ہے جناب، آپ سے بہت معذرت۔ جی بھائی آپ بات کریں، ابیل بھائی آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس میں آپ حضرات کی موجودگی میں بڑا جرت کر کے چند ٹوٹے پوٹے جملے جو میں نے بنائے ہیں سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا، موضوع تو وہی تھا جو سدھو جٹ صاحب سے چل رہی تھی، وہ نشانیوں والی کی وغیرہ، لیکن اس سے پہلے یہ اسمو احمد والی جو کہانی ان لوگوں نے شروع کی ہے، یہ کہتے ہیں اسمہ احمد، یہ وصف ہے، یہ صفاتی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا ان سے یہ کوشچن ہے کہ جناب صاحبان آپ کہتے ہیں احمد صفاتی نام ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ محمد ذاتی نام کس دلیل سے؟ احمد اگر صفاتی نام ہے، آپ کہتے ہیں آپ ڈٹے ہوئے ہیں بے شرموں کی طرح، تو یہ بتائے کہ پھر محمد یہ ذاتی نام کون سے دلیل سے ہے، تاکہ وہی دلیل ہم چسپا کریں احمد پر، کیونکہ قرآن نے فرمایا اسمہ احمد، صفتہ نہیں فرمایا، اسمہ احمد۔ جب آپ سے میں پوچھوں گا امتیاز بھائی کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار قاری صاحب، مولانا صاحب، انا ضاحکن، میں انا کاتبن، یہ صفات ہے۔ جب اسم بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، تو اسم کا جو فرد کامل ہے وہ اسم ذات کے لیے آتا ہے۔ کلام عرب میں جب کہتے ہیں مسمکا، آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، تو آگے سے نہیں کہتے کہ انا قاری القرآن، انہیں کہتے ہیں انا کاتبن۔ تو حضرات آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اسمہ احمد میں احمد یہ صفت ہے، آگے اسم کا قرینہ جو آیا ہے صریح تصریح ہوئی ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ثابت کرو کہ محمد یہ اسم ذات کیسے ہیں۔ اچھا جی، میں آتا ہوں اپنے اس کی یہ جو سدھو جٹ صاحب نے کہا، دیکھیں حضرات کے سچے جو نبی ہوتے ہیں ان کی نبوت آسمان سے آتی ہے، جبکہ جھوٹی نبوت جو ہوتی ہے وہ ان کو کاغذ کے پر لگا کر جو ہے نا زبردستی وہ آسمان پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سچی نبوت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پا کر اس کے احکام نبی زمین والوں پر لاگو کرتے ہیں، جبکہ جھوٹی نبوت جو ہوتی ہے وہ ترلے کر کے، خوشامدی کر کے، اور 50 الماریاں کتابوں کے لکھ کر جو ہے نا اس کو مانگا جاتا ہے، وہ وظیفہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو زبردستی جو ہے نا صاحب عرض سے اس کو سند اور جواز مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سچے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو فلاح پاؤ گے، اور وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں یہ اللہ سے یہ منصب اور یہ وظیفہ جو لے کر آیا ہوں اس کا اجر میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر جو ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی مجھے دے گا۔ لیکن جھوٹی نبوت جو ہوتی ہے وہ کہتے کہ میری اطاعت کرو، مجھے ہی چندہ دو، چندہ لاؤ۔ سچی جھوٹی نبوت جو ہوتی ہے اگر اس کا انکار کیا جائے، اس کے منکر، اس کو کیا ملتا ہے تحفے میں؟ جو میری فتح کا قائل نہیں وہ ولد الحرام، جو میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ذریت البغایا بننے کا شوق ہے۔ اور سچی نبوت جو ہوتی ہے، سچی نبوت، آپ ٹائپ کا وہ قصہ، وہ واقعہ یاد کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دے دی گئی، اسے منصب الہی کو ادا کرتے ہوئے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی غدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی
ناتوانائی کی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ اور اگر اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ یہ ہوتی ہے سچی نبوت۔ یہاں کیا ڈرامہ چلتا ہے کہ مجھے مان، زبردستی ہے بھائی، نہیں مانو گے تو ٹپا لگے گا ولد الحرام ہونے کا، ماں بہن کی گالیاں دوں گا، تمہاری عورتوں کو جو تمہارے گھروں میں باپردہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی میں نہیں بخشوں گا، اور اس کو اپنی کتابوں اور اپنی شیطانی خزائن میں لا کر جو ہے نا قیامت تک، یا قیامت تک تو نہیں، خیر یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے، جب تک یہ رہیں گے وہی گالیاں تمہاری ماں بہن کو پڑے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سچے جو نبی ہوتے ہیں ان کی مخالفت کی گئی، ان کا استہزاء کیا گیا اور ٹھٹا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضد ہے، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، یہی مان لیتے ہیں، چلے سب نبیوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں آپ کی خوشی کے لیے۔ لیکن مجھے یہ بتائے کہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے اس سے خوشی ہے کہ مجھے گالیاں دی گئی، دجال کہا گیا، کافر ٹھہرایا گیا، خزائن جلد 18 صفحہ 414۔ کیا کسی نبی نے اس استہزاء، اس تکذیب کے بارے میں یہ بولا ہے؟ کیوں بھائی میری تو تکذیب ہو گئی، میں اس پر بڑا خوش ہوا، والعیاذ باللہ۔ بلکہ اللہ نے جواب دیا ہے، وہی اتاری اور اپنے انبیاء کی پاک دامنی اور عصمت کا دفاع فرمایا۔ یا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی خود کہتا ہے، خود وہ لکھ کر گیا ہے خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 95 میں کہ سچ کی یہی نشانی ہے کہ اس کی نظیر ہوا کرتی ہے، اور جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ہوتی۔ تو بھئی آپ کہتے ہیں کہ سچے جو نبی ہیں ان کی استہزاء کی گئی، آپ کے مرزا صاحب اس پر خوش ہوئے، لائے کوئی ہمیں نظیر دے، کون نبی تھا جو اپنے استہزاء اور تکذیب پر خوش ہوا؟ اچھا جی ایکسکیوز می، آگے چل کر یہ کہتے ہیں، میں آپ کو یہ ایک مکالمہ کی صورت میں بتاؤں گا، ان کے بہت بڑے مربی امتیاز بھائی، ان سے مکالمہ چل رہا تھا تو یہی بات چل رہی تھی، سچا نبی ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ اور وہ میں نے کہا مربی صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آپ مجھے معجزات بتائیں گے، سچائی کی دلیلیں اور وہ سارے کلابے ملائیں گے، تو میں نے ایک قاعدہ پڑھا ہے اپنے شیوخ سے کہ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، اشیاء جو ہے وہ اپنے ازداد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بھائی یہ دن ہے، اچھا اس کی ضد رات ہو گئی، ٹھیک ہے میں دن جانتا ہوں، مجھے رات کا پتہ چل گیا، او بھائی یہ پانی یہ تو گرم ہے، گرم اس لیے ہے کہ میں ٹھنڈا جانتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے ٹھنڈا کیا ہے، اس لیے میں گرم پہچان گیا۔ تو ازداد سے اشیاء، مجھے سچائی کی دلیل ہے نا، تو مربی صاحب مجھے جھوٹ کا پیمانہ بتاؤ کہ مدعی نبوت اس کے جھوٹ کو کیسے پرکھے، تو وہی پرانی آیت نا، وہ سورہ الحاقہ والی 44 کہتے کہ او ہو یہ ہے نا، دیکھو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَتِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، کہ اگر یہ ہماری طرف جھوٹ منسوب کرتا گڑتا تو ہم تو ان کی رگیں جہاں کاٹ دیتے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر۔ تو اب ان کے صغرا کبرا دیکھے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا، لہٰذا وہ سچے بھائی مانتے ہیں، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ایمان کا ضیاع ہے، اس میں شک بھی کرے۔ اب آگے تو اسی لیے مرزا صاحب کے بھی، مرزا قادیانی نے بھی جو دعوے کیے، اگر اس میں جھوٹ ہوتا تو اللہ اس کو بھی پکڑ لیتا۔ واہ بھائی مربی صاحب آپ نے تو صغرا کبرا ایسے لایا کہ مزہ آ گیا۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، آپ کا صغرا تو ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن کبرا میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے نتیجہ صحیح نہیں آ رہا۔ کبرا میں آپ کو بنا کر دوں گا کہ میں یہ، آپ کہتے ہیں کہ اگر مدعی نبوت سچا ہو اور یہ کام کرے، جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف، تو کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا۔
میں آپ کو کبرا بنا کر دیتا ہوں. اب مرزا صاحب کو پکڑتا ہوں اسی آیت سے، بھاگنا نہیں ہے. میں کبرا بنا کر دیتا ہوں کہ اگر وہ مدعی نبوت جھوٹا ہو اور یہ کام کرے، اللہ کی طرف جھوٹ باندھ دے، تو وہ نکل جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں. مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے محمدی بیگم جو ہے نا وہ میرے نکاح میں آ گئی، مجھے ملے گی. ملی نہیں ملی. مرزا قادیانی نے کہا مکہ یا مدینہ میں مریں گے، مرا. آپ کی اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ یہ تعویل وہ تعویل، اس کو ابھی فی الحال جیب میں رکھیں گے. گراؤنڈ فیکٹس کیا ہے؟ نہیں مرا. قادیان قرآن میں قادیان کا لفظ ہے، موجود ہے؟ نہیں ہے. کیا ثابت ہوا؟ اچھا، ان سب کے باوجود مرزا قادیانی کی رگی جا پکڑی گئی؟ نہیں پکڑی گئی. تو جھوٹا ہے نا. اگر سچا ہوتا اور یہ ساری چیزیں اس نے جو بتائی، مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں محمدی بیگم میرے گھر آئے گی، میرا سے نکاح ہوا ہے، اگر یہ جھوٹ باندھ کر اس کو پکڑنا چاہیے تھا نا. تو جھوٹا تھا اس لیے تو اللہ نے پکڑا نہیں اس کو، کہ نکال دیا. اور آپ دلیل لائے ہیں یہ والی. تو آپ جو گھر سے پیمانہ لے کر آئے تھے، جو ترازو لے کر آئے تھے، اس میں تو آپ نے مرزا صاحب کو جھوٹا پیک کر کے اپنے گھر لے گئے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں گا اس شرط پر کہ میں تھوڑا سا اپنا کیمرہ اوپن کروں. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا امتیاز بھائی؟ جی نہیں جناب، میں سن رہا ہوں، انشاءاللہ میں سیکھ رہا ہوں آپ سے. آپ کریں بات صرف انشاءاللہ. 5 منٹ میں مزید لوں گا. میں کیمرہ اوپن کرتے ہیں، ایک سیکنڈ. اچھا، اس سے پہلے یہ جو آپ نے وہ آڈیو سنائی نا، یہ مین روسٹر صاحب کی، کہ جس پہ در پر ہم جیسے سوالی روزانہ جاتے ہیں، دروازہ کٹ آتے ہیں، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے سائل کو، غریبوں کو بھی کچھ دان میں دیتے جائے. اس نے یہ جو شرلی چوڑی کہ یہ دیکھو نا اسم احمد سے یہ سے نکلتے ہیں. نہیں غلط ہے. ابابیل آج آپ کو آپ کے مرزا صاحب کا نام نکال کر دے گا نا بھئی. یہ خدمت بھی ہم کریں گے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مرزا صاحب کا نام قرآن سے، اور شرطیاں دکھائیں گے جو مرزا قادیانی کا نام ہے، غلام احمد قادیانی. آپ کو اتنی طویل اور اتنے پرپیچ پہاڑوں سے راستوں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے ابھی دیکھ لیں. مرزا قادیانی کہتا ہے، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی. تو مرزا قادیانی نے یہاں پر ایک اور وہ چیز شروع کی تھی، آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہے، کہ وہ اعداد اور حروف ابجد سے بھی جو ہے نا تھوڑی بہت اس کو وہ شغل تھا. تو کبھی کبھار وہ اپنی وہ ٹائم کلنگ کے لیے اس کا بھی وہ استعمال کرتا. کہتے کہ اسی مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا. پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام مقرر رکھی تھی، اور یہ نام ہے غلام احمد قادیانی. اس نام کے عدد پورے 1300 ہیں. 1300. اپنی تعداد بھی نکالی، اپنا نام بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں. پھر جب ہم نے تتبع اور تلاش کی قرآن کی، تو جو مرزا قادیانی نے وہ نکالے تھے غلام احمد قادیانی، تو اس کے ساتھ جو تھے نا غین، لام، الف، میم وغیرہ، وہ حروف ابجد کے یہ آپ جانتے ہیں، اس کے 1300 نکلتے ہیں. پھر قرآن میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین ہر پرلے درجے کے جھوٹے پر اترتے ہیں.
ہر پرلے درجے اور جھوٹے گناہگار پر شیاطین اترتے ہیں۔ تو جب ہم نے تنزل علی کل افاک اسیم کے ابجد نکالے وہ بھی 1300 نکلے۔ یہ دیکھ لیں مین روسٹر صاحب، تو اصل میں آپ کے مرزا صاحب کا نام یہ ہے قرآن میں اشارتن، تنزل علی کل افاک اسیم، شیاطین جس پر اترتے تھے اور جس کی وحی اور الہام جو وہ خود مانتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، وہ تو یہ بھی مانتا ہے کہ کبھی کبھار شیطان کی طرف سے سچی بات بھی القاء کی جاتی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کوئی بات تو کوئی پیشن گوئی سچی نہیں نکلی، تو وہ یہ ہے تنزل علی کل افاک اسیم کہ ہر پرلے درجے جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں، اور حروف اس کے 1300۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کے حروف بھی 1300 اور اس آیت کے حروف بھی 1300۔ آپ کے مرزا صاحب کا نام مل گیا۔ تو مین روسٹر صاحب آپ اس کو جو ہے نا وہ سنہری حروف میں یہ آیت لکھ کر اپنے ساتھ، آپ جس اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں اپنے سامنے وہ اس کو ٹانگ کر رکھے اور صبح اور شام اس کو دیکھتے رہے، اور اس کے نیچے غلام احمد قادیانی لکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی جناب، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت زبردست جناب آپ نے نکات بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثمرآور بنائیں، ان کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرمائیں اور یہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ بہت شکریہ جناب، بہت زیادہ ماشاءاللہ علمی انداز میں آپ نے ساری بات چیت کی، اور خاص طور پہ یہ تنزل علی کل کفار اسیم، ماشاءاللہ یہاں سے جو آپ نے وہ 1300 کا عدد پورا کیا ہے نا، یہ تو میرے خیال میں اب ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے سوچنے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، بی کیو بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابابیل بھائی نے جی معذرت کے ساتھ کہ بھائی، اچھا اس کے اندر ایک چیز جو فلاح سے ریلیٹڈ کچھ بات چل رہی تھی، میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا اپنی، تھوڑا سا اس پہ ابابیل بھائی نے بھی روشنی ڈالی، اور جس طرح عامر بھائی اور آپ کر رہے تھے بات، ایک چیز اور نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا، جیسے آپ نے آیت دوسری بھی پڑھی تھی کہ دنیا کی جو متاع ہے وہ تو صرف غرور ہے اور اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کی نشانیاں لکھ کے بھی دے دی ہیں قرآن میں، اور وہ یکے بعد دیگرے دی گئی ہیں سورہ مؤمنون میں، سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومنوں کے لیے فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دی کہ فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں یقیناً، قد کے ساتھ، قد افلح المؤمنون، یقیناً جو فلاح پانے والے ہیں وہ وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر ان ایمان لانے والوں کی تشریح کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پن پوائنٹ بتا دیں کہ جب آپ نے کسی کا تعین کرنا ہو کہ وہ شخص مومن ہے یا مومن نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ چیزیں دیکھنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں عجز رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے حوالے موجود ہیں، پان کھاتے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مومنوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو بدرج اولا یہ چیزیں مدعی نبوت پہ یا نبیوں کے اوپر تو لازم اس سے بڑھ کے ہوں گی، اس سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ یہ کرائیٹیریا مومن کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے لیے کرائیٹیریا اور بھی سخت ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص ہم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتے۔ کبھی بھی کوئی نبی اپنی تذلیل نہیں چاہتا اپنے دعوے کے بعد، تو یہ لغ باتیں بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں مرزا قادیانی نے اپنی جائیداد کو ہبہ کر دیا اپنی بیوی کو صرف اس لیے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے؟
یہ بھی واقعات پڑے ہوئے ہیں، اس پہ بھی پورا نہیں اترتا. پھر والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں. اب آپ جانتے ہیں مرزا قادیانی کے حوالے موجود ہے کہ نامحرم عورتیں مرزا قادیانی کے رات کے پہروں پر موجود تھیں، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب مرزا صاحب کو الہام ہونے لگے تو ان کو جگانا بھی ہے. پھر ان کے پیر دبواتی تھیں، پھر ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے غیر محرم عورتوں کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کے ایک شادی شدہ عورت محمدی بیگم کے بارے میں ایک لغو بے حیا قسم کا خواب دیکھنا اور اس کے بعد اس کا چرچا پوری دنیا میں کر دینا، کیا یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا یہ معیار ہے جو مرزا قادیانی میں دکھا رہا ہے؟ اور آخری چیز اور بھی دیکھ لیں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مرزا قادیانی نے 50 کتابوں لکھنے کا وعدہ کیا، پھر کہا کہ صرف نقطے کا ہی فرق ہے. کیا یہ وعدہ پورا کیا؟ نہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں سے پیسے وصول کیے اور کہا کہ اس کو میں اپنے زندگی پہ بھی خرچ کرتا رہا ہوں براہین احمدی کے لکھنے کے لیے، اور پھر پیسے کم پڑ گئے تو اور مانگے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ تو مین جو مومن کی کیٹیگری ہے مرزا قادیانی اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، تو یہ کدھر جائے گا؟ پھر والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. اب اللہ تعالیٰ 10ویں آیت میں فرما رہا ہے فلاح پانے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے، کامیابی ملنی کدھر ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ تو نشانیاں ہوں گی. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث. کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو جنت فردوس میں وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فلاح کو جنت الفردوس میں داخلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور کرائٹیریا بیان کر دیا. اس کرائٹیریا کے اندر نہ تو مرزا قادیانی کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی مرزا قادیانی کی جماعت کے فلاح کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، اور نہ ہی وہ فلاح جو یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی فلاح ہے. اور آیات کے ساتھ ساتھ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام کیٹیگریز جو فلاح پانے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں اس کے بعد ان کو فلاح ادھر ملنی ہے. تو یہ ہے فلاح کا معیار، یہ ہے مومن ہونے کا معیار، یہ ہے ایک انسان کو پرکھنے کا معیار جس کو لانا چاہیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی جناب، زبردست کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خلیفہ بھائی، آپ نے قرآن کریم سے ماشاءاللہ ہمیں یاد دہانی کروائی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کس کو فلاح قرار دیا. زبردست جی، زبردست، جزاک اللہ خیر. جی اپنا BQ بھائی، آپ انشاءاللہ اپنی بات رکھیں. جناب معذرت، آپ کی بات درمیان میں رہ گئی تھی. کوئی بات نہیں، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت شرح فصیح تھی اور بہت زبردست. یہ میر سلیم کی بات سن کر دل میں تھوڑا سا جوش آیا تو میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک شارٹ خزائن کی ایک پیج ہے. تو کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداک نفسی یا رسول اللہ وفداک اہلی یا حبیب اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیے خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی قدمک یا رسول اللہ وانا العاقب صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم. بہت جب ان کی یہ صفت اور یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے آدمی کے اوپر لگائی جاتی ہے جس نے چوری کی، دید حق میں اس کی پوری سٹوری امام الدین نے لکھی ہے. اس کا نام جو ہے نا مرزا دسوندی تھا، اور جب اس کے پیچھے پولیس لگ گئی تھی تو اس نے اپنا نام چینج کر کے غلام احمد رکھا تاکہ مسلمان اپنے آپ کو شو کرے. چلو خیر، اللہ ہے. تو یہ روحانی خزائن جلد 18 ہے، پیج نمبر 203، اعجاز المسیح. یہ عربی میں ہے بنور العرفان فؤادی ربی انت مرادی فاتینی مرادی. اب آپ دیکھ لیں یہ مراد کا لفظ بھی اس نے عربی کے اپنے اردو کے لحاظ سے لیا، آتینی مرادی. ولا تموتنی موت الکلاب، مجھے مت مار ڈالنا کتوں جیسا. بوجہک یا رب الارباب
अन्न आदाय हम सादिकून, अरबी को देख लें, रब्बी इन्नी तालमु अन्न आदाय हम सादिकून अल मुखलिसून फहलिकनी कमा तुहलिकुल कज़्ज़ाबून। तो इंशाअल्लाह वही हलाक आपको मिली है, तो जहन्नुम है वो बिअसल मसीर इंशाअल्लाह। तो दिल थोड़ा सा भर आया। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी हमें, एक तो आपने हदीस से हमें माशाल्लाह नसीहत की। अभी देखें BQ भाई के कितना जो है ना हैरत होती है सुन के, सोच के, कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नाम दिया है अहमद, और इस हदीस को कादियानियत हदीस तस्लीम कर रही है। फिर कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम था अहमद। यानी बंदा सोचता है कि यार हाउ फार समबडी कैन गो टू रिजेक्ट द हक, यानी कैसे को बंदा ऐसी बात कर सकता है। अच्छा, हमारे अबाबिल भाई ने पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की, बल्कि मैंने थोड़ी सी इनकी बात वो सुनी भी थी जब ये वो मियाँ फेवरेट की ना ब्रॉड पे आपने जो बात का जिक्र किया वहाँ पे बात कर रहे, मैं नीचे सुन रहा था आपकी बात को मैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बात की थी वहाँ पे नो अहमद के हवाले से। अच्छा, एक और देख कर उसमें आप बात ये, अगर इनसे सवाल ये किया जाए, यानी इनके अकीदे के मुताबिक, हमारा तो इनके अकीदे से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं ना, इनके अकीदे के मुताबिक कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में भी सिफ़त अहमदियत पाई जाती थी, इसका जवाब इनको सिर्फ हाँ में देना पड़ेगा अपने इनके अकीदे के मुताबिक कि हाँ जी पाई जाती थी। अब देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ज़ात के तौर पे भी अहमद है और सिफ़त के तौर पे भी अहमद है, और इनके अकीदे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सिफ़त के तौर पे अहमद है। बड़ा कौन हुआ? यानी एक आदमी को आप सिफ़त के तौर पे भी अहमद मानते हैं, ज़ात के तौर पे भी अहमद मानते हैं, जो कि आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कहते हो सिर्फ सिफ़त के तौर पे अहमद थे। तो बताएं आप किसको बड़ा बना रहे हैं? यार कम से कम अपने दलाइल पे खुद ही गौर कर लिया करो। फिर उसके बाद मैंने ये बात यहाँ पे बाकायदा दिखाई हुई है, यानी वो जो बात इसके बेटे ने अनवारुल उलूम में जो बात लिखी है, उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्मुहु अहमद की पेशन गोई ना ज़ाती तौर पे चस्पा होती है, ना सिफाती तौर पे होती है। ये उसने बात कर लिखी, कैटेगरी के लिए उसने बात लिखी हुई है। उसने कहा कि यहाँ पे एक इंसान की पेशन गोई है जिसका ज़ाती नाम अहमद है, और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। ये इसका मौक़िफ़ है। अब एक तरफ आप कहते हैं हम तो उसके मौक़िफ़ से एग्री हैं जी, हमारे खलीफा ने जो कहा ठीक कहा है, लेकिन जब आपके साथ मैदान में बात होती है आप अपना मौक़िफ़ छुपा लेते हैं, यानी किसी बात पे अपना मौक़िफ़ आप पेश ही नहीं करते। तो मैं एक आम अहमदी को अल्लाह के लिए इस बात पे सोचे, रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, आप में से बहुत सारे लोग, जैसे आमिर भाई ने कहा, आमिर अक भाई ने कहा पहले, कि हम ये समझते हैं कि भाई आप में से जो आम अहमदियों की अक्सरियत है वो इस्लाम पसंद है, और हम इसमें भी शक नहीं करेंगे कि आप आजकल जनाब ये रोज़े के नाम पे सब कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन भाई जिस चीज़ के साथ आप मुंसलिक हैं वो कुफर है। यानी नबी पाक अब देखें ना, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम अल्लाह ने अहमद रखा है? क्योंकि आपने फरमाया कि मुझे अहमद नाम दिया गया, पैसिव टेंस है, तो देने वाला कौन है? क्योंकि आप हदीस में जो बाकी सारी बातें फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मेरा रोब मेरे दुश्मन के दिल में डाल दिया, अल्लाह ने मेरे तमाम ज़मीन को पाकीज़ा कर दिया, तो ये नाम भी किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अब यार जिस हस्ती के बारे में आप अपनी ज़ुबान से दावा करते हो कि आप उन पर ईमान लाते हो, वो हस्ती अपनी मुबारक ज़ुबान से फरमा रही है कि अल्लाह ने मुझे अहमद नाम दिया है, आपकी जमात कहते नहीं दिया, सिफ़त है, नाम नहीं है। यार कुछ तो गौर करो। और बंदा इसमें क्या ऐसी मतलब बात है पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड, जो समझ आपको नहीं आती है? यकीन करें कि अगर आपको ये सारा मसला समझना है, टोटल 5 मिनट की बात है, टोटल 5 मिनट की, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से बशारत दी कि अहमद नाम से एक नबी तशरीफ़ लाएंगे मेरे बाद। ये पहला पॉइंट है।
اس کے بعد ہمارے آقا مولا نے اپنے مبارک زبان سے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے احمد نام دیا ہے. کیس کلوز. اب آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی خلیفہ صاحب اپنی ارلی عمر کے اندر تحقیق کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ آپ یہ آرگیومنٹ پیش کریں کہ جیسے کہ خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹ پیش آ کے کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنی ارلی عمر کے اندر تحقیق کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے حتمی رائے دی ہے جا کے 1957 میں اپنی تفسیر کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہمارے آقا مولا نے فیصلہ کر کے مہر لگا دی تھی کہ مجھے اللہ نے احمد نام دیا ہے، اس پہ دوبارہ تحقیق، مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد تھا؟ جب مرزا غلام قادیانی نے جو آپ کے نزدیک حکم و عدل ہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، مقصد کیا پھر تحقیق کرنے کا؟ Why you want to have a research? Why did you do all of that research anyways? تو بھائی اگر تو آپ کا مسئلے کو سمجھنا ہے نا تو خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسمہ احمد کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ لے لو. آپ کو جماعت کے سارے پینترے اپ اینڈ ڈاؤن سمجھ آ جائیں گے. اس بات کو پکڑ لو. اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے اس کو آپ اپنے آرگیومنٹس میں بھائی سب لوگ ایڈ کر دیکھیں نا. میں نے اپنی بات نہیں بتائی ہے، میں نے تو جو علماء سے سیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. علماء نے کہا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسم ذات احمد نہیں ہے بلکہ صرف صفت احمد ہے، اور مرزا غلام قادیانی کے معاملے میں آپ ذات بھی احمد مانتے ہیں، صفت بھی احمد مانتے ہیں. تو آپ نے کس کو بڑا قرار دیا ہے؟ ذرا غور تو کرو اپنے آرگیومنٹ پہ. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں، ہماری دعا ہے. باقی ہمیں جتنی مرضی آپ لے لیں، ہماری تو دعا آپ کی ہدایت کے لیے.